अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी बात और मैं हूं सादुल हसन। आदिल शाज़िब की गैर हाजिरी में प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल अहम मोड़ पर आ चुकी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुहाज़ा राय और सेनेट इलेक्शन के जल्द इनेकाद पर आज इलेक्शन कमीशन का अहम मौक़िफ़ सामने आ गया है, जो बज़ाहिर हुकूमत और अपोजिशन दोनों के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के एलामिया में कहा गया है कि गुज़श्ता चंद रोज से सेनेट इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से मीडिया पर मुख्तलिफ कयास आराइयां की जा रही हैं। मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से बयानात भी जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों के बारे में भी आरा का इजहार किया गया, जिससे कुछ इबहाम पैदा हुआ और अब इलेक्शन कमीशन ने महसूस किया है कि सूरत हाल को आइन और कानून की रोशनी में वाज़े किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत की है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के निस्फ अरकान 11 मार्च को अपनी 6 साला मुद्दत मयाद पूरी करने के बाद रिटायर हो जाएंगे और इन खाली नशिस्तों पर इलेक्शन का इनेकाद आइन के मुताबिक 10 फरवरी से कबल नहीं हो सकता। यह भी वाज़ेह किया गया है कि आमतौर पर सेनेट के गुज़श्ता इंतखाबात मार्च के पहले हफ्ते में मुनक्किद होते रहे हैं और इस बार भी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान एक इंतखाबी प्रोग्राम की सूरत में जारी करेगा। यहां पर यह बात भी वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म ये ऐलान कर चुके हैं कि हुकूमत सेनेट इलेक्शन जल्दी करवाना चाहती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बयान से जहां यह तासुर मिलता है कि सेनेट का इलेक्शन आईनी तौर पर 10 फरवरी के बाद मुनक्किद हो सकता है, वहीं यह इंदिया भी दिया गया कि आम तौर पर यह इलेक्शन मार्च में ही हुआ करता है। तो क्या हुकूमत की हिकमत अमली नाकाम होगी, जिसकी बड़ी वजह ऑपोजिशन को एक सरप्राइज देना था, जो ना सिर्फ फरवरी में लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर चुकी है बल्कि असेंबलियों से इस्तीफे देने की धमकी भी दे चुकी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज ही कौमी और सूबाई असेंबलियों की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान भी किया है, जो 16 और 19 फरवरी को करवाए जाएंगे। अब यहां पर अहम बात यह है कि इन सीटों में से 6 नशिस्तें वो हैं जो अपोजिशन जमातों की है और मेंबरान के इंतकाल के बायस खाली हुई हैं और काफी अरसे से इन सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन कोरोना वायरस के बायस रुका हुआ था। बल्कि पीपल्स पार्टी ने सिंध की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए बाकायदा दरख्वास्त भी दे रखी थी। सवाल ये उठ रहा है कि अपोजिशन अब इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं, और क्या हुकूमत कबल इस वक्त सेनेट इलेक्शन करवाने में कामयाब होगी, क्योंकि अगर ज़िमनी इलेक्शन 19 फरवरी तक होंगे तो फिर सेनेट इलेक्शन कब होंगे। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अपोजिशन की जानिब से ऐलानात के बावजूद उनकी जानिब से हतमी तौर पर अब तक यह ऐलान नहीं किया गया कि लॉन्ग मार्च कब होगा और इस्तीफे कब दिए जाएंगे। हुकूमत को भी उम्मीद है कि अपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी बल्कि सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी और खास तौर पर पीपल्स पार्टी से उम्मीद की जा रही है कि वो इस्तीफों के मामले पर अपोजिशन का साथ नहीं देगी। बहुत अच्छी बात होगी कि सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन हिस्सा ले। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मुस्बत बात की है कि उनके ज़िमनी इलेक्शन कराया जाए। इट्स ए गुड साइन। और अगर वो ज़िमनी इलेक्शन उन्हीं तारीख़ों में होते हैं जिन तारीख़ों में मुख्तलिफ उनकी चढ़ाई की कॉलें हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये एक उनकी सोच में आरा का फ़र्क भी शामिल है। इनकी सफ़ों में इंतशार है, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती। तो मेरा सवाल पीपल्स पार्टी की क़यादत से है, क्या आप पीडीएम का हिस्सा हैं या नहीं? अगर हिस्सा हैं तो पासदारी कीजिए, और अगर आप उनके इस मौक़िफ़ से इख्तलाफ रखते हैं तो खुल के बयान कीजिए और इस्तीफ़ों से लाताल्लुकी का ऐलान कीजिए। पीडीएम के अंदर इस्तीफ़ों के मामले पर यकसुई नहीं है। पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली इस सारी सूरत हाल में क्या होगी? क्या पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की हिकमत अमली एक होगी? आज इत्तलात के मुताबिक पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला नहीं हो सका कि पीडीएम ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हक में है या नहीं। ये खबरें भी है कि पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दी है, लेकिन दीगर जमातें इस तजवीज़ के हक में नहीं है। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मीडिया के सवाल पर एतराफ़ किया कि क्योंकि अब तक पीडीएम ने इस्तीफे देने की तारीख का फैसला नहीं किया, इसलिए इस वक्त तक ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना कोई दोहरी पॉलिसी नहीं होगी। पीडीएम फैसला करेगा कि कब होगा लॉन्ग मार्च, कैसे होगा लॉन्ग मार्च। ये पीडीएम का कार्ड्स है, वो अपना कार्ड्स अपने मर्जी के मुताबिक खेलेंगे।
لیکن یہ کارڈ ہم ضرور کھیلیں گے. ہم نے یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ ہم استعفے کو استعمال کرنے چاہتے ہیں. اس میں تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ اس وقت سے پہلے آپ چاہیں گے کہ آپ کے ممبرز جو ہے وہ الیکشن لڑیں. اس بیان سے پی ڈی ایم کے اندر اختلاف بھی واضح ہو رہا ہے. ایک خبر کے مطابق اب پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں یہ نکتہ اٹھایا جائے گا کہ آیا ضمنی الیکشن میں حصہ لیا جائے یا نہیں. ضمنی الیکشن اور سینٹ انتخابات پر اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور اگر سینٹ انتخابات جلدی نہ ہو سکے تو حکومت کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. ان تمام معاملات پر بات کریں گے وفاقی وزیر ریلوے اور سینیٹر اعظم سواتھی اور پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو پی ڈی ایم کے حوالے سے موقف سامنے آ رہے ہیں کہ اس الیکٹورل کالج کے تحت سینٹ انتخابات نہیں ہونے چاہیے. مولانا صاحب بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں، نون لیگ کی جانب سے بھی بیانات آ رہے ہیں. لیکن اب ضمنی الیکشن میں جو پیپلز پارٹی یہ اندیا دے رہی ہے کہ ہم حصہ لیں گے، اس پر سر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی شاید پی ڈی ایم کے اس موقف کے ساتھ نہیں ہے کہ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں. اس پر روشنی ڈالیے کہ پیپلز پارٹی حصہ لے رہی ہے اور کیا پی ڈی ایم نے کوئی حتمی فیصلہ کیا اس حوالے سے؟ آج میٹنگ تھی، اس پہ فیصلہ تو ابھی کوئی نہیں ہوا، لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہوگی. رہی بات یہ کہ یہ دیکھیے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ صرف استعفے دینے کا ایشو ہے تو پھر تو سارا یہ بات استعفوں پہ گھومنی چاہیے. ہم ایک تحریک میں جا رہے ہیں جس میں جلسے تھے، اب ریلی شروع ہوئی ہیں، اس میں پھر شٹر ڈاؤن ہے، پہیا جام ہے، پھر اس کے بعد لانگ مارچ ہے اور اس میں ایک استعفے ہیں. ٹھیک ہے. اور بات صرف استعفوں پہ ہو رہی ہے. سو یہ استعفے اگر دینے ہیں تو انہوں نے دینے ہیں، پی ڈی ایم کی اس نے فیصلہ کرنا ہے، پی ڈی ایم نے کب دینے ہیں، کیسے دینے ہیں. استعفے تو سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو تمام لوگوں نے جمع کروا دیے. اب یہ کیا ایشو رہ گیا؟ اچھا چودھری صاحب، یہی ایک ایشو ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے. اگر حکومتی وزراء کی بات کر لیں یا دیگر تجزیوں اور تبصروں میں بات کریں تو یہی بات کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی شاید استعفے نہیں دے گی. پیپلز پارٹی چونکہ الیکشن لڑ رہی ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی پر ان تمام جماعتوں میں سے کیوں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیا جا رہا ہے؟ ہماری محبتیں ہیں، پریس کے ساتھ بھی بڑی محبتیں ہیں اور باقیوں کے ساتھ بھی بڑی محبتیں ہیں. وہ مہربانیاں کرتے ہیں. تحریک پہ کوئی بات نہیں کر رہا، مہنگائی پہ کوئی بات نہیں کر رہا، بے روزگاری پہ کوئی بات نہیں. اس میں تو پرائم منسٹر نے ہینڈز اپ کر دیے پارس جہاں کے ساتھ پروگرام کے اندر. اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہے بات کوئی بندہ کرنے کے لیے تیار نہیں. پتہ نہیں خوف ہے کیا ہے. تو چودھری صاحب یہ محبتیں حکومت سے بھی ہیں کیا آپ کو؟ کیونکہ حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم تو پیپلز پارٹی سے پر امید ہیں، انہوں نے تو آپ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں. ہماری محبتیں تو آج کلیئر کٹ بات کر دی. میرا خیال ہے آج آپ نے بلاول صاحب کی پریس کانفرنس نہیں سنی، میں ان کے ساتھ تھا. اگر وہ سن لیتے تو شاید آپ کے یہ کوسچن سے جنم نہیں لیتے. نہیں، بلاول صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ چونکہ پی ڈی ایم نے حتمی فیصلہ نہیں کیا ابھی استعفے کب دینے، اس لیے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. تو سوال تو سر وہی ہے کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کوئی کہ کیا ہے کیا نہیں. جب وہ فیصلہ کریں گے تو جب بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انہوں نے فیصلہ کرنے دیجیے. تو سوال پھر یہی اٹھتا ہے پی ڈی ایم سے بھی، اور آپ چونکہ پی ڈی ایم کا حصہ بھی ہیں، ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کو، تو سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں جائز نہیں ہیں، جو کہ پی ڈی ایم خود تمام لیڈرز یہ بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کے، تو پھر ان اسمبلیوں میں موجود ہیں پی ڈی ایم کے لیڈرز اور انہی اسمبلیوں میں ہی تو ضمنی الیکشن لڑ کے آنا ہے. تو اگر جائز نہیں ہے تو پھر ان اسمبلیوں میں کیوں آنا ہے؟ یہی سوال تو سر کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم سے. دیکھیے ہم اس کو جو الیکشن ہوا ہے اس کو غلط مانتے ہیں، جس میں یہ دھاندلی ہوئی. اب اگر یہ جو اگلا آنے والا الیکشن اس میں بھی دھاندلی ہوگی تو وہ بھی غلط ہوگی. ہم تو یہ کہتے ہیں پروسیس ٹھیک کریں. تو اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ پروسیس ٹھیک کریں؟ کیا یہ غلط بات ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آر ٹی ایس سسٹم کیسے بیٹھا، آپ نے کہا تھا کہ انکوائری کرائیں گے، کیا انکوائری ہوئی؟ کوئی انکوائری نہیں ہے. اس حکومت نے 2.5 سال گزار رہی ہیں، کوئی ایک کام بتا دیں گے انہوں نے کر دی ہے، مہنگائی ختم کر دی ہے، جو یہ بلند و باغ دعوے کرتے تھے ان میں سے ایک بتا دیں. سو انہوں نے اپنا نہ صرف مینڈیٹ غلط سے آئے ہیں بلکہ اپنی لیجیٹیمیسی کھو دی ہے، بلکہ اپنے جھوٹ بول کے یہ لوگوں سے جھوٹے وعدے کر کے آئے ہیں. وہ سارا کچھ عیاں ہو گیا ہے. اب ان کے بیٹھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی
PIA जैसा हादसा मुल्क के साथ ना करवा दें जैसे वहाँ पे करवा दें। चौधरी साहब, आप जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि इस प्रोसेस के तहत इलेक्शन शफाफ नहीं हुए और आप चाहते हैं बतौर PDM जमातें कि प्रोसेस ठीक हो ताकि इलेक्शन शफाफ हो, तो सर आप डेफिनेटली एक वसी सियासी तजुर्बा रखते हैं। पाकिस्तान की तारीख में हार्डली कोई इलेक्शन है जो हारने वाली जमातों ने तस्लीम किया हो। अब 2013 के इलेक्शन में PTI को ये गिला था कि इलेक्शन का अमल शफाफ नहीं था, आज अपोजिशन को ये गिला है। तो सर वो प्रोसेस फिर ठीक कैसे होगा जिसके ज़रिए फिर हारने वाली जमात भी यही माने कि ठीक है हम सही हारे हैं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है? वो फिर कैसे निज़ाम आ सकेगा? जो इलेक्शन में इंजीनियरिंग करते हैं वो पीछे हो जाएं, बस उनका कोई काम नहीं है। लोगों को लड़ने दे, जो लोगों का फैसला होगा उसको सारे कबूल कर लें। आपको नहीं पता चल जाता, आपको नहीं पता चल जाता, मुझे नहीं पता चल जाता कि किन जमातों से बंदे निकाल कर किस जमात में भेजे जा रहे हैं। ये एक तमाशा मुसलसल हो रहा है इस मुल्क के अंदर। चौधरी साहब, फिर अगर हुकूमती टैब भी इसीलिए इस्तेमाल की जाती है। अगर हुकूमती मौक़िफ़ सुने तो वो तो क्लियर कट ये कहते हैं कि फिर पीपल्स पार्टी और PMLN भी माजी में इन्हीं प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रही है। तो सवाल तो यही खड़ा होता है कि पीपल्स पार्टी नहीं रही। तो सर यही तो सवाल है कि अगर बिलफर्ज आप कहते हैं कि आपके लॉकडाउन की वजह से और आपका जो एक टारगेट है वो ये है कि गवर्नमेंट मुस्ताफ़ी हो जाए, तो अगर गवर्नमेंट मुस्ताफ़ी हो भी जाती है तो अगले इलेक्शन के लिए इंतखाबी रिफॉर्म्स कौन लेकर आएगा और इस बात को यकीनी कैसे बनाया जाएगा जो आप कह रहे हैं कि जो ताकतें इलेक्शन इन्फ्लुएंस करती हैं वो ना करें? वो अभी ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, नई हुकूमत बन के हो सकता है रिफॉर्म्स करके तो फौरी इलेक्शन का ऐलान कर दे या क्या करे, फिर वो उस वक्त फैसला होगा। पहला इशू तो ये है कि ये घर जाए। ठीक है चौधरी मंसूर साहब, अब अगर आप जिस तरह से इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं तो इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि सेनेट इलेक्शन में चूँकि शफाफियत होनी चाहिए और जो एक हॉर्स ट्रेडिंग और जो पैसा चलता था सेनेट इलेक्शन में उसको ख़त्म करना है, तो इसलिए वो ओपन बैलेट का निज़ाम लाना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट अपोजिशन को इन्वाइट करती है आइनी तरमीम के लिए, ओपन बैलेट के लिए, इलेक्शन कराने के लिए, तो क्या अपोजिशन फिर असम्बली में जाएगी, हुकूमत का साथ देगी इस इंतखाबी इस्लाह पर? हम तो कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन भी गलत हुआ है तो वहां पर भी फिर शो ऑफ हैंड के जरिए कराएंगे। अगर मैं आपका सवाल को दुरुस्त मान लूं तो कराएंगे। तो फिलहाल तो सेनेट इलेक्शंस की वो बात कर रहे हैं ना कि वो हमने फिलहाल छोड़ें। जो अगर आप जो आर्गुमेंट मुझे इस सवाल की सूरत में पुट कर रहे हैं मैं उसको मान रहा हूँ। अगर मैं उसको मान लूं तो फिर तो जनरल इलेक्शन पे आपने अभी सवाल, इससे पहला सवाल यही था ना आपका, तो फिर तो वो ओपन हाथ होने चाहिए। दूसरी बात है कि इस वजीर आजम को ये भी नहीं पता कि ये जो सेनेट का इलेक्शन होता है, दो सेनेट के दो इलेक्शन है, एक सेनेट के अंदर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का होता है और एक सेनेट का इलेक्शन सूबाई असम्बलियां और कौमी असम्बली करती है। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि ये वोट ट्रांसफरेबल है, ये शो ऑफ हैंड के जरिए नहीं हो सकता। आपने चॉइसेस देनी होती है, 4-4, 5-5 चॉइसेस, पॉइंट्स होते हैं इसके, और ये जो पॉइंट्स होते हैं वो किसको ट्रांसफर हो रहे हैं और कब कब उसका पूरा हो जाएगा, किसके पे कितने पॉइंट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे, फिर आगे ट्रांसफरेबल है, तो वो कैसे होंगे शो ऑफ हैंड के जरिए? ठीक है चौधरी साहब, फिर यहाँ पर यह भी आप वाज़ेह कर दीजिए कि क्या कोई मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है, क्योंकि मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा तो मुतादिद मकामात पर बात करते रहे हैं कि बात होनी चाहिए, करप्शन केसेस के अलावा दीगर तमाम इशूज़ पर बात करने को तैयार हैं। क्या कोई कॉन्टेक्ट हो रहे हैं PDM के साथ गवर्नमेंट साइड से टॉक्स के लिए, मुज़ाकरात के लिए? बिल्कुल कोई मुज़ाकरात नहीं है और मुज़ाकरात का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। एक टाइम होता है जो बंदा कश्मीर के इशू पे मुज़ाकरात में ना बैठे तो उसके साथ कोई क्यों बैठेगा किसी भी इशू पे? आपके सामने है कश्मीर के जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी उसमें नहीं बैठा था। जब ये कश्मीर बेच के आए हैं, कश्मीर पे इंडिया ने कब्जा किया तो ठीक है, यानी चौधरी साहब आपके मुताबिक अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है और अपोजिशन की जानिब से अगर गवर्नमेंट कोई पेशकश करे भी तो मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और PDM अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब इस सारी सूरत हाल पर आप हमें अपोजिशन जमातों के और मजमूई तौर पर PDM के मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर रेलवे सेनेटर आज़म स्वाति साहब ने। सर, सबसे पहले तो ये ज़रा आप वाज़ेह कर दें कि जब आइन इजाज़त देता है कि सेनेट इंतखाबात
مدت ختم ہونے سے 1 مہینہ پہلے کروائی جا سکتی ہے اور نارمل پریکٹس بھی یہ رہتی رہی ہے. تو پھر خان صاحب کا اس دوران جو بیان ہے کہ قبل از وقت سینٹ کے انتخابات کرائے جائیں گے، جس نے ڈیفینیٹلی بڑی سنسنی پھیلائی، بڑی اس پر بحث ہوتی رہی، اس بیان کو پھر متنازع کیوں سمجھا جا رہا ہے سر؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ دراصل ہر اچھی بات جو ہم کرتے ہیں اس کو متنازع بنایا جاتا ہے. جس طرح کل میں جو ہے لاہور میں ایک پریس کانفرنس تھی، اس کے اندر میں نے کہا کہ اگر ریلوے منسٹری جو ہے اس کے سارے ملازمین، اس کے سارے کارکن، اس کے سارے افسر اپنا قبلہ درست نہیں کرتے تو ہمارا حشر جو ہے وہ پاکستان اسٹیل کی طرح ہو جائے گا. تو بجائے اس کے ہمارا معافی و ضمیر بیان کر کے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان، بعض اخبارات یا میڈیا نے کہا کہ ہم پاکستان اسٹیل کی طرح جو ہے ریلوے کو بند کرنے کے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم نہیں چلا سکتے. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے. خان صاحب نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ باقاعدہ آئین قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ 11 فروری سے لے کر 10 مارچ تک کسی دن بھی جو ہے اس کو آپ الیکشن جو ہے سینٹ کا کرا سکتے ہیں، لیکن اس کو غلط پیرائے کے اندر لیا گیا. نہ ہمیں الیکشن وقت سے پہلے کرنے کی جلدی ہے اور نہ جو ہے بعد میں. جو بھی جس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے ڈیسائیڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی اسی ضابطۂ اخلاق کے مطابق، اسی کے پیرامیٹر کے مطابق اور اسی کے وقت کے تعین کے مطابق انشاءاللہ تعالی سینٹ کا ہم الیکشن کریں گے. جی اچھا اعظم ساتھی صاحب، اگر تو الیکشن ڈیفینیٹلی اپنے اسکیجول کے مطابق ہی ہوتا ہے 1 ماہ کے اندر تو پھر یہاں پر تو خان صاحب کے قبل از وقت والے بیان سے یہ تاثر جا رہا تھا کہ شاید وہ اس سے بھی پہلے کرانا چاہتے ہیں جس کی آئین اجازت نہیں دیتا. یہ کنفیوژن تھی جو کہ اپوزیشن کی جانب سے اور دیگر حلقوں میں یہ پھیلی ہوئی تھی. نہیں سر، قطعاً نہیں. میرا خیال ہے کہ اپوزیشن تو ظاہر ہے کہ ہر بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں. ان کے ایک اپنا مشن ہے پاکستان کے خلاف، دفاعی اداروں کے خلاف، جمہوریت کے خلاف. تو اس کو تقویت دینے کے لیے وہ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امینڈمنٹ بھی میں نے خان صاحب کے وی این کو تقویت دینے کے لیے جو فائل کی، ان کی انسٹرکشن کے مطابق فائل کی، اس میں بھی ان کا بیانیہ یا ان کا مقصد بنیادی طور پہ صرف اور صرف یہ تھا کہ الیکشن جو ہے کم از کم کسی بھی طور پر کمپرومائز نہ ہو، ایک اچھے ماحول کے اندر ہارس ٹریڈنگ نہ ہو. حکومت کا بھی یہ کام نہیں کرتی. حکومت کا کام یہ ہے کہ جتنے زیادہ سینیٹر بنا سکتے ہیں بنائیں، لیکن بالکل اس کے الٹ ایک لیڈر کی حیثیت سے جو ہے اس نے یہ دیا. اور میں نے کوشش کی کہ اپوزیشن ممبران سے اس پہ بات کریں، لیکن بات کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے. جس طرح فیٹف میں انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس کو ہمیں ایکسپلائٹ کر سکے، نہیں ہو سکے. اس کے بعد جو ایس پی انہوں نے کوشش کی، یہ کم از کم نہیں، اگر وہ آئینی ترمیم جو ہے اس کو نہیں مانتے اور اب نہیں مانتے. اسی ترمیم پر جو اپوزیشن کی جانب سے الزام ایک اور حکومت پر لگایا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ کنور دلشاد صاحب بھی ہم نیوز سے گفتگو کر رہے تھے آج ہی، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اٹارنی جنرل کو ان تمام تر پروپوزل سے پہلے الیکشن کمیشن کو لوپ میں لینا چاہیے تھا. کیا وجہ پیش آئی کہ ای سی پی سے ڈسکس کیے بغیر، ان سے مشورہ کیے بغیر ڈائریکٹ پی ایم صاحب کو انہوں نے یہ پروپوزل بھجوا دی؟ کیا ای سی پی کے تھرو نہیں جانا چاہیے تھا؟ سر بنیادی میرا یہ خیال ہے کہ قطعاً نہیں. دیکھیں، الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ٹھیک ہے، وہ میچ فکسنگ کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے. حکومت اٹارنی جنرل جو ہے یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اٹارنی جنرل نے جو کابینہ کو آ کر ایک اپنا جو طریقہ کار تھا یا اپنی سمجھ کے مطابق جو بات کی تھی وہ بالکل درست ہے کہ ہمیں 186 کے مطابق جو ہے ریفرنس لے جانا چاہیے. اس میں بھی سپریم کورٹ کے کیسز کے اندر بھی کوئی ابہام نہیں، لیکن اس نے کہا کہ اس سے ہمیں ایک مارل اتھارٹی، ایک گڈ فاؤنڈیشن جو ہے وہ یہ ہوگی، اور بہتر ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں. اور ظاہر ہے کہ 186 کے اندر اگر سپریم کورٹ ہمارے اندیے کے خلاف بھی اگر کہتی ہے تو ہم پہ لازمی نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی اس بات کو، کیونکہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے. سپریم کورٹ صرف انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے، لیکن 186 کے تحت جو ہے آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حکومت کسی بھی مقصد کے لیے، اور اٹارنی جنرل چونکہ وفاقی حکومت کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، تو جو بات انہوں نے کی میں اس کو منون
तस्लीम करता हूँ ये एक बेहतर रास्ता है। बैलेट के लिए तो ओपन बैलेट के लिए तो फिर आइन में तरमीम की जरूरत है ना, वो तो इलेक्शन कमीशन एक्ट में भी तरमीम की जरूरत है। अगर ओपन बैलेट के जरिए ये करवाना चाहें तो कतन नहीं सर, ये तो अटॉर्नी जनरल ने अपने प्रपोजल में भी लिखा था कि इसके लिए ऑर्डिनेंस लाएंगे। मैंने फाइल की है। नहीं सर, नहीं, कतन नहीं सर, गुजारिश मेरी पहले जरा सुन लें। जी जी। 59(2) को जो है आप पढ़ लें। आइन के 1972 के आइन के 2 सतून हैं, 2 एलिमेंट हैं, वो हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये 2 वो बातें थी जिन पे 1973 के अंदर तमाम छोटी जमातों ने इस बात पर आमादगी की कि अगर किसी जमात का सूबाई असेंबली के अंदर 1 वोट भी होता है तो वो भी गिना जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये है कि उस प्रोपोर्शन से जो है आप उसको जो है एकोमोडेट करेंगे ताकि छोटी जो जमातें हैं उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और इसलिए जो है इनको कहते हैं कि अपर हाउस जो है वो अकाइयों का तर्जमान है, वो छोटे सूबों का तर्जमान है, छोटी जमातों का तर्जमान है। तो आइन के अंदर हमें कतन किसी किस्म की कोई तरमीम करने की अब ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हम 226 को जो है अगर तरमीम करें तो उसके अंदर ये है कि जिस तरह चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का वोट जो है उसमें लिखा है ओपन, इसी तरीके से जो है हम इसको भी ओपन कर सकते हैं। मकसद ये कि सीक्रेट नहीं होता, इसी तरीके से हमने उसको ऐड किया है कि सेनेट का उसके अंदर शामिल हो जाए। लेकिन अगर 226 में हम तरमीम नहीं करना चाहते, हम 59(2) के अंदर तरमीम नहीं करना चाहते, तो फिर इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है हमें उसके कायदे के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते के मुताबिक जो है हमें वो करना पड़ेगा। और ज़ाहिर है कि हमारे पास अददी अक्सरियत है, हम जॉइंट सेशन में भी जा सकते हैं। अगर इस वक्त जो है सेनेट का इजलास बुला के अगर वो हमारी किसी भी तरमीम को जो एक्ट के मुताबिक है अगर वो नहीं मानते तो हम जॉइंट सेशन में जाकर जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये सवाल तो अपोजिशन आपसे भी कर रही है कि डेफिनेटली इससे शफाफियत को मलूज़े खातिर रखा जाएगा और एक अच्छा स्टेप है। तो इब्तदाई 2 सालों में ये तरमीम क्यों ना की गई? फिर जब अपोजिशन भी ऐवान का हिस्सा थी, जब कानून साजी भी होती थी, आम इश्यूज पर अपोजिशन आपके साथ होती थी। बुनियादी तौर पे अपोजिशन का ये मसला है ही नहीं। वो इसको इस वक्त जो है ये उलझाना चाहती है। मैं ये कह रहा हूँ ना, फिर कह रहा हूँ, हिस्ट्री बता रही है कि क्या इमरान खान ने 20 अपने MPA को जो अपनी पार्टी से निकाला या नहीं है हॉर्स ट्रेडिंग पर। मैं 18 साल से जो है सेनेट के अंदर हूँ, मैं सच्चाई का दामन हाथ से नहीं छोड़ूंगा। हल्फिया कहता हूँ कि इसके अंदर हर साल हॉर्स ट्रेडिंग होती है। और हमारी जो नुमाइंदगी है सेनेट के अंदर, मेरा ये ख्याल है इस बात का तकाजा है कि इस गंदगी को जो है दूर किया जाए। इसके 2 रास्ते हैं, या तो डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ चला जाए जो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज। और जाहिर है कि जो सियासी जो दूसरी मुखालिफ अपोजिशन है, मैं तो उसको अपोजिशन भी नहीं कहता, इसलिए कि मुफाद परस्तों का टोला जो है इकट्ठा हुआ है अपने मकासद के लिए, अपने कारोबार के लिए, वो कभी भी जो है डायरेक्ट इलेक्शन की तरह जो है नहीं जाएगा। दूसरा ये रास्ता था कि हम 2/3 मेजॉरिटी से आइन के अंदर तरमीम लेके आते और ये उनके लिए बेहतर होता, लेकिन वो नहीं चाहते, इसलिए कि KPK के इलेक्शन में 2018 में, जिसमें मैं बाकायदा टेक्नोक्रेट की सीट से मुंतखब होकर आया, ठीक है, 3 MPA थे पीपल पार्टी के, और उन्होंने 17 वोट पैदा किए अपने एक सेनेटर के लिए, और 15 वोट जो एक दूसरा जो चंद पॉइंट से जो हार गया 15 वोट उसको मिले, 32 वोट उन्होंने अरेंज किया। ये कहाँ से आए? ये बाकायदा तौर पे हॉर्स ट्रेडिंग के माहिर हैं, ठीक है, ये उसी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो है बंद गली के अंदर चले गए जी। अच्छा आजम सौती साहब, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग के माहिर हैं, अपने मफादात के लिए काम करते हैं, फिर हुकूमत ये भी इस्टेब्लिश कर चुकी है कि इन्होंने कौम का सरमाया लूटा भी है, इदारों के खिलाफ ये बातें करते हैं, बैरूनी एजेंडे पर ये काम करते हैं। तो अगर इतने सारे मसाइल अपोजिशन के साथ मौजूद हैं तो सर आप भी इन्हें मुज़ाकरात की पेशकश करते रहे हैं, दीगर हुकूमती वज़रा भी इनसे मुज़ाकरात की बात करते रहे हैं, तो अगर इन्होंने इतने मसाइल क्रिएट किए हैं तो फिर इनसे मुज़ाकरात ही क्यों किए जा रहे हैं सर?
دیکھیں جی جمہوریت کے اندر جو ہے آپ حکومت کبھی بھی اپنے دروازے بند نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی اصولی موقف ہو، اصولی موقف، تو اس کو نہیں بدلا جا سکتا. اور وہ اصولی موقف یہ ہے کہ نیب میں اگر مناسب ترامیم ہے تو بسم اللہ، لیکن ان کی یہ 34 ترامیم کے لیے جو ہے ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کوئی بات ہے کہ ایئر مارک کریں کہ 1 ارب کی جو کوئی چوری کرے گا، میرے نزدیک تو 10 روپے کی چوری بھی ملک سے اور 1 ارب کی چوری بھی برابر ہے. یعنی ویسے آپ اور میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست فرمایا تھا. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب آرڈیننس دیکھیں نا، نیب آرڈیننس میں ایک شک ہے کہ جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ابھی ریفرنس نہیں، انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے وہ ان کو بند کر دیتے ہیں. یہ ایک ایسی ترمیم ہے جو مثبت ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر اپوزیشن جو حکومت کے ساتھ بیٹھ جائے اور اس قسم کی جو ہے اصولی ترمیم، اگر اس قسم کی چھوٹی اصولی ترمیم جس کے اندر جو ہے جو انسانی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے، باقی قانونی اور بنیادی حقوق جو ہے اس کو پورا کیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ تو نیب خود کہے گی کہ ہاں یہ سکم تھا، اس کو دور کیا جائے. اور ان چیزوں میں ترامیم جو ہے، قانون کے اندر کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. قانون اور آئین کے اندر ہمیشہ ترامیم ہوتی رہتی ہیں، لیکن کسی طرح بھی احتساب کے نظام کو، نیب کو ڈیمیج کرنے کے لیے جو ایک علیحدہ ادارہ ہے، حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک باوقار اور ایک احتساب کا ادارہ ہے، اس کو ختم کرنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دیں گے ہم. جی اچھا اعظم سعودی صاحب، ویسے آن اے لائٹر نوٹ خان صاحب نے چیلنج کر پی ڈی ایم کو کہ اگر وہ 1 ہفتہ بیٹھ جاتے ہیں اسلام آباد میں آ کے تو وہ استعفیٰ دینے پر سوچ سکتے ہیں. اگر مولانا صاحب نے یہ چیلنج قبول کر لیا دیگر جماعتوں میں سے، وہ تو بیٹھ جائیں گے، تو خان صاحب سوچیں گے پھر استعفوں کے معاملے پر؟ جی سر دیکھیں نا، بعض اوقات جو ایسی باتیں ہوتی ہیں تو اس کو جو ہے حرف آخر جو ہے نہیں کہا جا سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں. مقصد تو ایک ہے نا کہ آج شیرانی صاحب نے کیا کہہ دیا، جے یو آئی کے شیرانی صاحب جو بہت بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے کیا کہہ دیا کہ اپنے مفادات ہیں، اپنا کاروبار ہے، اس کاروبار کے میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت بڑا صدقہ جو ہے میں دیگوں کی صورت کے اندر جو ہے دوں گا. جس طرح میں نے استعفیٰ دیا جے یو آئی سے، شیرانی صاحب نے تو اسرائیل کے معاملے پر بھی متنازع بیان دیا ہے، تو شیرانی صاحب کی ساری باتیں پھر مان لیں گے کریڈیبل سمجھ کے انہیں؟ نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے استعفیٰ دیا تھا، میرا خیال ہے اسی طریقے سے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور استعفیٰ دیں گے تو میں فی سبیل اللہ بہت بڑی خیرات کروں گا، حلال پیسے کی خیرات انشاءاللہ تعالی. جو ڈی چوک ہے اس کے اندر کروں گا. وہ لے کے آئیں، میں سینٹ کے چیئرمین کے پاس ان کے استعفے لے کے جاؤں گا اور ایک دن میں ان کو منظور کر کے بتاؤں گا. اعظم سعودی صاحب آخر میں آپ سے صرف یہ ایک اور چیز جاننا چاہیں گے کہ جو پیٹرول بحران کے حوالے سے جو تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے، آپ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں، کیا پیش رفت سامنے آئی ہے اب تک؟ اس پر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ کیا مزید تحقیقات آپ کی جانب سے جاری ہیں سر؟ نہیں سر، جاری نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے ہم یہ ریکمینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ دراصل وہ تو ایک کمیشن کی رپورٹ ہے نا جی، ٹھیک ہے، اور وہ ایک قانونی رپورٹ ہے، ایک آئینی ضرورت ہے جس کو انہوں نے پورا کیا ہے. اس کے اندر ہمارا عمل دخل نہیں ہے. ہمارا یہ ہے کہ کیا ایسی پیش بندی کی جائے کہ جہاں پہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، اوگرا ہے، اس قانون کے اندر ان کی اوور سائٹ کے لیے ایک بہتر نظام، تاکہ ٹینک کو ٹیسٹ کیا جائے، ٹینک کی صورت کو دیکھا جائے، انڈر گراؤنڈ ٹینک کیا ہیں، اپر گراؤنڈ ٹینک کیا ہیں، ایک تسلسل پیدا کیا جائے. کیونکہ اس قانون کے اندر جو ہے بہت سارے سکم ہیں، اوور سائٹ کے لیے اوگرا پاس بہت سارے سکم ہیں، سخت پینلٹی کی جائے. اس وقت میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میکسیمم پمپس کے اوپر پورے پاکستان کے اندر، اکثریت پمپ کے اوپر جو ہے ملاوٹ کا پٹرول یا ڈیزل جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں جی، کیونکہ میں 40 سال سے یو ایس کے اندر یہی بزنس کر رہا ہوں، امریکہ کے اندر. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اعظم سعودی صاحب اس سارے معاملے میں اپنی رائے سے اور جو حکومتی طرف سے پیش رفت ہو رہی ہے اسے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، پیٹرول بحران کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آئی، اس رپورٹ پر ایکشن کے بجائے حکومت کی جانب سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی. ایک دوسرے پر الزام کا سلسلہ جاری. اس حوالے سے مزید پیش رفت کیا ہوئی ہے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में पेट्रोल का बहरान किसने पैदा किया? FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट तेल की कंपनी समेत ओगरा और वजारत पेट्रोलियम को जिम्मेदार करार दे चुकी है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम समेत DG ऑयल के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई, लेकिन वफाकी काबीना ने रिपोर्ट पर कार्रवाई के बजाय एक 4 रुकनी कमेटी बना दी जो अब तक कोई फैसला नहीं ले सकी। लेकिन दूसरी तरफ वजारत पेट्रोलियम, ओगरा और तेल की कंपनियां इस रिपोर्ट के खिलाफ सरगर्म हो चुकी हैं। ओगरा, जिसकी तहलील की सिफारिश की गई थी, इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर चुकी है। बाइको नामी कंपनी, जिस पर तेल की स्मगलिंग का इल्जाम आयद किया गया है, अपने हक में दलाइल दे रही है और जराए के मुताबिक अदालत से रुजू करने वाली है। वजारत पेट्रोलियम का भी मौक़िफ़ सामने आया। बड़ी बात की इत्तलात के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम ने इस इंक्वायरी रिपोर्ट का जवाब तैयार कर लिया है, जिसमें इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया गया है और दावा किया गया है कि उनकी जानिब से कमीशन को जो जवाब दिए गए, रिपोर्ट में उनका जिक्र ही नहीं किया गया। जराए के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन ने इंक्वायरी कमीशन को मुतनाज़ करार देते हुए कहा है कि कमीशन के चेयरमैन समेत तमाम मेंबरान के पास ऑयल सप्लाई चेन को समझने की महारत और तजुर्बा ही नहीं था, और पेट्रोलियम डिवीजन ने इंक्वायरी कमीशन को साबिक DG ऑयल राशिद फारूक और पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के CEO आसिफ मुर्तजा के नाम बतौर मेंबर्स दिए थे, जिन्होंने कमीशन में शिरकत ही नहीं की। ऐसे में कमीशन ने ओगरा के साबिक डायरेक्टर मोहम्मद यासीन की खिदमात ली, जिन्होंने ऑयल सेक्शन में कभी काम नहीं किया। लिहाजा पेट्रोलियम माहिरीन की अदम शमूलियत के बायस रिपोर्ट को दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। पेट्रोलियम डिवीजन ने यह इल्जाम भी लगाया है कि कमीशन के एक रुकन गौहर नफीस के खिलाफ नैब में आमदन से जायद असासों का केस चल रहा है, लेकिन उन्हें भी कमीशन में शामिल किया गया। इस सवाल का भी जवाब दिया गया कि तेल की दरामद पर पाबंदी क्यों लगाई गई। जवाब में कहा गया कि पेट्रोल और डीजल की तलब गिर जाने के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर पाबंदी लगाई गई और एक बार फिर तेल की कंपनियों को जिम्मेदार करार दिया गया कि उनके पास स्टॉक मौजूद था, लेकिन रिफाइनरी से उठाया नहीं गया था। यानी एक बार फिर इल्जाम एक दूसरे के सर लगाने की कोशिश हो रही है। इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि पेट्रोलियम डिवीजन ने स्टॉक पूरा रखने के लिए क्या किया। सवाल उठ रहा है कि क्या पेट्रोल बहरान पर कार्रवाई हो सकेगी? वज़ीर आज़म की जानिब से बनाई जाने वाली कमेटी क्या कर रही है और इस रिपोर्ट के हवाले से क्या नया होने वाला है, जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक से। रियाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वजारत पेट्रोलियम इस सारी सूरत हाल में क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखती है और वो काम क्या कर रही है, पेशरफ्त क्या हुई है? साथ जब से ये रिपोर्ट आई है तो इस पे जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन सब ने इस रिपोर्ट को अपने अपने तौर पे मुस्तरद किया है। मिसाल के तौर पर अगर हम सबसे पहले पेट्रोलियम डिवीज़न की बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो सवालात हमसे इंक्वायरी कमीशन जब ये तैयारी कर रहा था, जो सवालात उन्होंने पूछे, जो जवाबात हमने दिए, उनका सिरे से वजूद ही नहीं है उस रिपोर्ट के अंदर। चाहे वो DG ऑयल के हवाले से इल्ज़ामात थे, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत को कंट्रोल करने के हवाले से मई के महीने में, जून के महीने में क्या किया गया, ख़तो किताबत क्या हुई, वो तमाम जवाबात जमा ही नहीं कराए गए। एक तो उनका सबसे बड़ा गिला ये है। दूसरा उनका ये कहना है कि 2006 के ऑर्डिनेंस के बाद जब ओगरा ही तमाम चीज़ों का उनके पास इख्तियार था, सारा कुछ मौजूद था, तो ओगरा से इल्ज़ामात लगाने के बजाय उन पे मिनिस्ट्री पे इल्ज़ामात लगाए गए, वजारत पेट्रोलियम पे, जो उनके बकौल सरासर ज़्यादती है। और लॉ डिवीज़न ये चीज़ क्लैरिफाई भी कर चुका है कि ओगरा के पास ये इख्तियार होगा कि उन्होंने इंश्योर करना है कि 20 दिनों का जो स्टॉक है वो रखेंगी कंपनियां और बाकायदा तौर पे वो कन्वे भी करेंगी। लेकिन इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हुई, तो मिनिस्ट्री इसकी ज़िम्मेदार नहीं है, ओगरा इसकी ज़िम्मेदार है। और इसके साथ साथ इन्होंने ज़ाहिर है इस रिपोर्ट को इस तौर पे भी काफ़ी इन्होंने गुस्से का इजहार किया कि जो टेक्निकल लोग हैं इस कमेटी में मौजूद नहीं हैं। FIA के लोग हैं जो शायद इंक्वायरी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकली जो चीज़ें हो सकती हैं, ऑयल कंपनी से रिलेटेड जो बातें हैं सारी, वो उनके शायद इल्म में नहीं है। लिहाजा वो रिपोर्ट में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही और रिपोर्ट में जो असल चीज़ आनी चाहिए वो उस तरह से नहीं आई। अच्छा रियाज, क्या पहले इल्म नहीं होता कि इंक्वायरी कमीशन के अंदर मेंबरान कौन से होंगे? अगर पहले इल्म था इस बात का तो पहले चैलेंज क्यों नहीं किया गया कि जो टेक्निकल इल्म रखते थे लोग वो कमीशन में नहीं है? अच्छा, ये जब हमने पता लगाने की कोशिश की तो
ذرائع نے یہ بتایا کہ جن 2 لوگوں کو خاص طور سے جن کا نام آپ نے انٹرو میں بھی لیا شامل کیا گیا تھا تو ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے معذرت کی. جب پیٹرولیم ڈویژن کے حکام نے جب ان سے رابطہ کیا ان کے نام کے سجسٹ کرنے کے حوالے سے تو انہوں نے ہاں کر دی. جب ان کے نام بعد میں نوٹیفائی ہو گئے تو انہوں نے معذرت کر لی. اور ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان دونوں نے معذرت اس لیے کی کہ آنے والے کچھ عرصے میں کچھ مہینوں میں شاید بہت سے جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ایسے لوگوں کو لگاتی ہیں جو اس کا آئل کے ڈی جی رہ چکے ہوں, ایم ڈیز رہ چکے ہوں مختلف کمپنیز میں, تو وہ شاید اپنا وہ جو اعتماد تھا وہ کھونا نہیں چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس رپورٹ سے بیماری کے نام پہ علیحدہ کر لیا. ریاض, اس ساری صورتحال میں جو سٹاک پورا رکھنے کے حوالے سے ایشو تھا جس پر کوئی بات یا کوئی خاص جواب پیٹرولیم ڈویژن کے سامنے کی جانب سے نہیں سامنے آیا, اس پر کیا بات ہو رہی ہے؟ اس پر کیوں پیٹرولیم ڈویژن بھی خاموش ہے؟ کیا واقعی اس الزام کو وہ قبول کر رہے ہیں؟ اب اس میں بھی بڑی, اگر ہم رپورٹ کی طرف دیکھیں تو رپورٹ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان پر بھی ایک الزام عائد کرتی ہے کہ 20 دنوں کا جو سٹاک ہونا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں رکھا, بلکہ 7 کمپنیز کا جو ایک تیل بردار جہاز جو موجود تھا کراچی میں اس سے تیل انہوں نے نہیں لیا جب تک تیل کی قیمتیں زیادہ نہیں حکومت نے کی مئی کے آخر میں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے, جون کے آخر میں, تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ جان بوجھ کے یہ کچھ کیا گیا. اس چیز کو انشور کرنا, اگر ڈاکومنٹس کو دیکھیں, رپورٹس کو دیکھیں تو یہ اوگرا کا کام تھا. اوگرا یہ کہتی ہے کہ ہمارا کام نہیں تھا, ہم نے تو ابھی رولز ہی نہیں بنائے, یہ منسٹری کا کام تھا. منسٹری یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ملک میں آئل کی سپلائی چین اور اس کو ٹھیک کیا جائے, لیکن یہ باقی اوگرا نے اپنا کام نہیں کیا. اور ظاہر ہے اوگرا نے بھی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تفصیل سے اپنا جو جواب ہے وہ جمع کروائیں گے, اور جو اس رپورٹ میں الزامات لگائے گئے ہیں وہ سراسر زیادتی ہے اور انتہائی جو حقائق کے منافی ہیں یہ سارے. ریاض, ابھی تک جو صورتحال آپ کی گفتگو سے بھی سامنے آ رہی ہے اور جو اس وقت کی سٹیٹ ہے اس پہ تو الزام ہی لگایا جا رہا ہے پیٹرولیم ڈویژن اوگرا پر, اوگرا آئل کمپنیز پر. تو ان الزامات کے سائیکل میں اس رپورٹ کا, اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ دیگر رپورٹس کی طرح بس فائلز میں بند ہو جائے گی یا کچھ پروڈکٹیو نکلے گا اس سے؟ اسد عمر صاحب ابھی 18 تاریخ کو ان کا کووڈ ڈائگنوز ہوا ہے, تو وہ کمیٹی کا حصہ تھے اور امید ہے شاید وہ چیئر بھی کریں گے, لیکن جو ہی وہ صحت یاب ہوتے ہیں تو شاید کمیٹی کا پہلا اجلاس ہو اور باقاعدہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا ہے. تو امید یہ ہے کہ جس طرح آٹے اور چینی اور دوسری جو رپورٹس تھیں وہ سرد خانے کی نظر ہوئی, تو یہ رپورٹ اس طرح اس نظر نہیں ہوگی. اور کیبنٹ نے ایک کمیٹی جو بنائی ہے وزراء کی, وہ اس کے حوالے سے ایک اہم سفارشات تیار کریں گی تاکہ اس رپورٹ پہ اگر 50% بھی عمل ہو جاتا ہے تو شاید پاکستان میں تیل انڈسٹری جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے سامنے ہمارے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس رپورٹ کے حوالے سے اس پر مزید تحقیقات کے لیے جو کمیٹی بنائی ہے وہ کچھ نہ کچھ لازمی کرے گی, کیونکہ اس پیٹرولیم انڈسٹری کے اندر, اس پیٹرولیم سیکٹر کے اندر پاکستان میں آلریڈی بہت سارے کام کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ریاض الحق, اس سارے معاملے پر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں. ناظرین, جہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کورونا وائرس کی دوسری لہر اپنا پورا زور دکھا رہی ہے. آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے. اسپتالوں پر اضافی بوجھ, شعبہ صحت سے جڑے افراد کی دہائیوں کے باوجود عوام کی لاپرواہی, اپوزیشن کی ہٹ درمی اور حکومت کی غیر سنجیدہ فیصلہ سازی نے اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے اقدامات کو لا حاصل کر چھوڑا ہے. تاہم امید کی کرن ابھی بھی موجود ہے, جس کی ترجمانی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی دکھی ہے, جب پاکستان میں 9 نومبر کے بعد یومیہ کیسز کی سب سے کم تعداد رپورٹ ہوئی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 34,000 سے زائد ٹیسٹ ہوئے, جس میں سے 1,600 مثبت کیسز سامنے آئے, جبکہ 62 افراد انتقال کر گئے. تاہم خوشائن بات یہ ہے کہ مزید 1,680 افراد نے اس وائرس کو شکست دی ہے. پاکستان ایک طرف کورونا وائرس کی پرانی قسم کی دوسری لہر سے نبردآسماں ہے, وہیں انتہائی تشویشناک اور خطرے کی خبر یہ ہے کہ اس وائرس کی دوسری قسم بھی دنیا میں پھیلنے لگی ہے, اور اس کا پہلا نشانہ برطانیہ بنا ہے. دسمبر کے وسط میں برطانیہ میں کورونا وائرس کی نئی قسم دریافت ہوئی, جو دیگر اقسام کے مقابلے میں 70% زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. برطانوی حکومت کے چیف سائنٹیفک آفیسر سر پیٹرک ویلنس نے بتایا کہ اس نئی قسم میں
23 مختلف جینیاتی تبدیلیاں ہوئی ہیں. ان میں بیشتر کا تعلق وائرس کے ان حصوں سے ہے جو وائرس کو انسانی خلیات جکڑنے میں مدد دیتے ہیں. رپورٹ کے مطابق وائرس کی یہ نئی قسم کم از کم دیگر 3 ممالک تک پھیل چکی ہے، جبکہ صرف برطانیہ میں اس نئی قسم کے باعث اموات کی تعداد 67,000 کے قریب پہنچ چکی ہے. برطانیہ میں ایک ہی دن میں 36,000 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جس کے بعد گزشتہ اتوار کے مقابلے میں اس بار 95% زیادہ کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں. برطانیہ میں صورتحال کے باعث شہریوں میں شدید اضطراب پایا جا رہا ہے اور نئی پابندیوں سے بچنے کے لیے لوگ لندن چھوڑ کر جانے لگے ہیں، جس سے ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا ہجوم لگ گیا ہے، جبکہ سڑکوں پر بھی ٹریفک جام کے مناظر دکھ رہے ہیں. اسی طرح دنیا بھر کے ممالک بھی برطانیہ سے ہوائی رابطے معطل کرنے لگے ہیں. سب سے پہلے یورپی ممالک نے برطانیہ پر سفری پابندیاں عائد کی، جس کے بعد سعودی عرب نے بھی غیر ملکی ایئر لائنز کی ملک میں آمد پر فوری پابندی عائد کر دی ہے. وائرس کی نئی قسم کے حوالے سے ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کورونا نے مزید شکلیں بدلیں تو ویکسین بھی تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تاہم فی الحال نئی ویکسین اس کے لیے مؤثر ثابت ہو رہی ہے. اب یہ ساری صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے عوام کو مزید کیا احتیاط برتنی چاہیے، ان تمام معاملات پر بات کریں گے برطانوی ڈاکٹر اور کورونا کے علاج سے متعلق آکسفورڈ ٹیم کے رکن ڈاکٹر اظہر ظفر سے. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. سر، سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ جو نئی قسم کی اب بات ہو رہی ہے کورونا وائرس کے، اس کی کیا ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں؟ کیا یہ کورونا وائرس نے ہی میوٹیٹ کیا ہے یا نئی قسم کا وائرس ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کو واضح کیجئے گا سر. جی، کرونا پہلے تو آپ کے ناظرین کو بہت شکریہ، بہت آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ بات کرنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ جو کرونا وائرس ہے یہ ویریشنز اس کی کنٹینیوسلی ہو رہی ہیں. تقریباً 4,000 اس کی ویریشن آن پیپر موجود ہے. اب ہوا یہ کہ جو وائرس کے اندر ہوتی ہے کہ کچھ ڈے کے بعد یہ وائرس میوٹیٹ کر کے اس میں سے کچھ جو کاپیز ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں اور کچھ ریمین وہاں پہ باڈی میں رہتی ہیں. یہ ساری ویریشن جب ایک ہی اسٹرین کے اندر آنا شروع ہو گئی تو اس نے ایک نئی اسٹرین ڈیولپ کر لی جو کہ برطانیہ میں ہمارے وہاں پہ انگلینڈ میں انہوں نے ڈیٹیکٹ کی. اور یہ وائرس جو ہے نئی اسٹرین، یہ زیادہ سے زیادہ جو اس کی انفیکشیس جو کوالٹی ہے یہ ٹرانسمٹ بڑا کوئکلی ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی الارمنگ بات ہے کہ اس کی جو ٹرانسمیشن ریٹ ہے وہ زیادہ ہے، لیکن جہاں تک انفیکشن باقی جو پہلے وائرس جس کی اسٹرین تھی اسی کی طرح ابھی موجود ہے. اس میں کوئی زیادہ ایکسیسو مورٹیلٹی یا اس کی زیادہ بندوں کو ڈیمیج کرنے کی، انفیکشن کرنے کی ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن ابھی فردر ریسرچ اس پہ چل رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے واضح کیا کہ ابھی تک جو اسٹرین سامنے آئی ہے یہ کووڈ جیسی ہی ساری صورتحال ہے اور اس کے مورٹیلٹی ریٹ پر بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا، تو کیا اس کا سپریڈ بھی ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے کووڈ-19 کے سپریڈ کی ساری ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئی ہیں، اور اس سے بچاؤ کے ایس او پیز بھی کیا مور اور لیس وہی ہیں سارے جو آلریڈی فالو ہو رہے ہیں؟ جی، اس میں جو اس کا سپریڈ زیادہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے جو اپنے اندر ویریشنز کی ہیں یہ جب باڈی کی سیلز سے اوپر اٹیچ کرتا ہے اپنے آپ کو اور اس کے بعد امیون سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے، ایک اسپائک پروٹین ہوتی ہے جس کے اگینسٹ ویکسین ڈیولپ ہوئی ہے، تو اس کی جو انفیکٹیوٹی ہے، جو اسپریڈ ہے، وہ پہلے والے وائرس سے زیادہ ہے. ابھی تک تو ایس او پیز جو ہمارے انگلینڈ کے ماہرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں، جو پہلے والے ایس او پیز تھے، سوشل ڈسٹینسنگ، ہینڈ کلیننگ، اور وہ سارے کے سارے وہی ہیں. لیکن دیکھیں آگے فردر سرچ سے کیا پتہ چلے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک جو ریسرچ سامنے آئی ہے اس کے مطابق کیا جو فائزر ویکسین جس کا اسی ماہ برطانیہ میں بھی آغاز ہو چکا ہے لوگوں کو انجیکٹ کرنے کا، کیا وہی ویکسین ابھی بھی اس نئی قسم کے لیے بھی اپلیکیبل ثابت ہو رہی ہے یا اس کے لیے نئی ویکسین کو پھر اس پر کام کیا جائے گا؟ ابھی تک تو جو ہماری رائے ہے کہ یہ ویکسین اس کے اگینسٹ جو نئی اسٹرین ہے ویلڈ ہوگی، لیکن کچھ زیادہ دیر کہا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ وائرس بہت ہی جو ہے وہ کلیور وائرس آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے جو ریپلیکیٹ کرتا ہے تو یہ پروف ریڈنگ بھی کرتا ہے، اپنی میوٹیشنز کو بڑا کلیورلی موڈیفائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک تو یہی ہمارا تاثر ہے کہ یہ کووڈ جو ہماری ویکسین فائزر کی ہے، موڈرنا ہے، ایسٹرازینیکا کی آ رہی ہے، وہ ساری اس کے اگینسٹ افیکٹو ہوں گی. لیکن دیکھیں کیونکہ بڑی نئی اسٹرین سامنے آئی ہے تو اس کے بارے میں بہت کچھ زیادہ کہا نہیں جا سکتا ابھی تک.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ سے پاکستان سینٹرک بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آپ پاکستان کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم یہاں پر سیکنڈ ویو کا سامنا کر رہے ہیں، مورٹیلٹی ریٹ بھی کافی گریجول رائز پر ہے، گو کہ آج کیسز کچھ کم سامنے آئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں، بٹ اوور آل پاکستان میں اس صورتحال کو کیسی دیکھ رہے ہیں، عوامی رد عمل کو بھی اور حکومتی اقدامات کو بھی؟ جی میں اس وقت پاکستان میں ہی ہوں، لاہور میں. جب میں کمپیئر کروں تو ظاہر ہے اتنا کمپیریزن تو ہو نہیں سکتا، وہ ایک ڈیولپڈ کنٹری، ہم ایک ڈیولپنگ ہے، لیکن پھر بھی جو ہماری عوام ہے وہ اتنے ایس او پیز کو فالو نہیں کر پا رہے. اگر آپ کچھ علاقوں کے، میں لاہور میں ڈفرینٹ ایریاز کو وزٹ کیا تو جو علاقے ڈیفینس ہے یا آگے کچھ علاقے اس میں لوگ ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں، لیکن انٹیریئر میں اور دوسری طرف لوگ بالکل بھی نہیں فالو کر رہے، سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہیں کر رہے. شادی وغیرہ پہ بھی ان کے نزدیک یہ کیا ہے کہ اللہ مالک ہے، بے شک اللہ مالک ہے، لیکن اللہ نے خودکشی کرنے کی بھی نہیں کہا کہ آپ خود جا کے لوگوں کو اتنا ملیں اور وائرس کو اسپریڈ کریں. تو اس لحاظ سے آئی تھنک اسٹل عوام کے اندر اویئرنیس کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اظہر ظفر صاحب، آپ اپنی ماہرانہ رائے سے ہمیں آگاہ کرتے. ناظرین، ضرورت آج بھی اور آنے والے وقتوں میں بھی اسی امر کی ہے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑا جائے. احتیاط ہی اس وائرس سے بچنے کا واحد حل ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. اللہ حافظ.